هم الصادقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 2 محرم الحرام ہے اور کل کا دن 1 محرم الحرام یہ خلیفۃ الرسول حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اور پھر آگے 10 محرم الحرام یہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت اور آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی عوان و انصار کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، آپ کی یاد منائی جاتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، ہم سب سے محبت اور پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کی محبت اور پیار کی وجہ حضور کی ذات گرامی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میری اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرو میری وجہ سے، اور میرے صحابہ کرام سے بھی محبت کرو میری وجہ سے. میری اہل بیت اطہار یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ منزل کو پہنچ گیا، اور میرے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں، جنہوں نے ستاروں سے رہنمائی حاصل کی وہی منزل پر پہنچ گیا. تو یہ 2 ایسے گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. ان کا حد سے زیادہ احترام، عزت، محبت، والہانہ پیار وہ ہم سب پر فرض ہے. حضور کا ادنا سے ادنا صحابی بھی ہمارے ایمان کی جان ہے. تو پھر خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مولا کائنات حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضور کی ازواج پاک، حضور کی بنات پاک، حضور کے فرزندان انجمان علیہم السلام، یہ سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ حضور کی ذات. حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بھی جڑا ہوا ہے وہ ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو حضور کی اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں، حضور کے اصحاب ہوں، سب سے محبت کا اظہار کیجیے، سب سے پیار کا اظہار کیجیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 1 محرم آپ کی شہادت کا دن ہے، آپ 27 ذی الحج کو آپ کو شہادت کا وار لگا، آپ زخمی ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعائے رسول کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے مانگ کر لیا تھا، اور آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. حضور نے پتہ کیا دعا فرمائی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مرید ہوتے ہیں، بعض مراد ہوتے ہیں، وہ مانگ کر لیے جاتے ہیں، وہ مانگنے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بنایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جب آپ نے اسلام قبول فرمایا اس کے بعد سے لے کر مرتے دم تک
آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، وفاداری، عشق یہ نبھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلاموں میں سے کسی غلام کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ اب آسمان کے ستارے تو آج سائنس بھی نہیں گن سکی، تو حضور نے فوراً جواب دی، ادھر بھی نظر ہے ادھر بھی نظر ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہوتا، علم نبی سے ہی تو نکلتا ہے۔ یہ جو ہم علامہ فہامہ بنے ہوئے ہیں، یہ نبی کی بات ہی کرتے ہیں تو علامہ کہتے ہیں، کوئی پیر صاحب کہتا ہے، کوئی علامہ کہتا ہے، کوئی فہامہ کہتا ہے، اور آج کا وہی علامہ کہتا ہے کہ نبی کو پتہ نہیں، جس کی باتیں کر کے تم عالم بن گئے ہو اس ذات کے بارے میں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میری عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنا آسمان کے ستارے ہیں، یعنی حضور کو آسمان کے ستاروں کا بھی پتہ ہے اور عمر فاروق کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے۔ اور وفاداری، ویسے تو بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، ہم تو اظہار محبت کے لیے چند باتیں بیان کر کے اپنے ایمان کو حلاوت دیتے۔ وفاداری کا یہ عالم تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے جب ہجرت فرمائی نا مدینہ پاک، تو آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ سراقہ جو کفار کا بہت بڑا ایک لیڈر تھا، ابو جہل نے ان کو بھیجا سراقہ کو، اور جا کے دیکھو کہ جہاں بھی تمہیں محمد ملیں ان کو پکڑ لینا یا ان کو شہید کر دینا تاکہ یہ قصہ تمام ہو جائے۔ تو سراقہ یہ خود بیان کرتے ہیں اس وقت یہ کافر تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے، دیکھ لیا تو میں نے آپ کے پیچھے ہو لیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور یہ سراقہ پیچھے آ گیا ہے۔ حضور نے زمین کو حکم دیا زمین سراقہ کی سواری کو پکڑ لے۔ سراقہ کی سواری جو ہے وہ زمین میں دھنس گئی۔ سراقہ نے معافی مانگی، اسے پتہ تو چل گیا کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ جس کا کہنا زمین بھی مانتی ہے۔ تو سراقہ نے کہا کہ اے محمد، کیونکہ وہ ماننے والا تو نہیں تھا، جو ماننے والے ہیں وہ تو گستاخی نہیں کرتے، جو نہ ماننے والے ہیں وہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، جس طرح قرآن پاک کی توہین ایک دفعہ پھر کر دی گئی۔ اس طرح کرنے سے قرآن دبتا نہیں ہے، اس طرح کرنے سے قرآن نکھر کر سامنے آ جائے گا، اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اسلام کو دبانے سے یہ کبھی یہ دبے گا نہیں، یہ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رسالت اور اپنے دین کی حقانیت کو پوری اقوام پر اس کا اظہار کرنا ہے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اللہ نے پوری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بجانا ہے، چاہے وجہ کوئی بھی بن جائے۔ تو فرمایا کہ سراقہ جب باہر نکل آیا نا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو سکتا ہے یہاں زمین جو ہے وہ سیم زدہ ہو۔ اس نے پھر حضور کے قریب آنا چاہا تو حضور نے فرمایا زمین اسے پکڑ لے، تو پھر چلا گیا۔ اب اسے پتہ چلا کہ یہ عام نہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ زمین جو ہے وہ سوائے نبی کے کسی کا حکم مانتی نہیں ہے۔ کہنے لگا جناب مجھے معافی دے دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں معافی بھی دی اور میں تمہیں ایران کے سونے کے کنگن بھی دیتا۔ اس وقت ایران کہاں، اور مسلمان جو 40-50 کے قریب تھے وہ بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد، کہاں ایران، کہاں کسریٰ کا وہ ایک بڑا بادشاہی ماحول، اور کہاں اس کے کنگن اکرہم میں، کیا یہ وقت آئے گا؟ آپ نے فرمایا سراقہ وہ وقت آئے گا، وہ اسلام کی عروج کا وقت ہوگا۔ تو جو سراقہ تھے نا، پہلے لوگ بات لکھوا لیا کرتے تھے، کہنے لگا کہ جناب ایک تو مجھے معافی نامہ لکھ دیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دن آپ حاوی ہو جائیں گے، ایک دن آپ چھا جائیں گے، تو مجھے لکھ دیں ایک جب آپ مکہ پر قبضہ کر لیں تو مجھے معافی دے دیں، ابھی سے لکھ کے دے دیں۔ اور دوسرا وہ جو سراقہ کے کنگن ہے نا جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ مجھے پہنائے جائیں گے، وہ بھی لکھ دیں۔
حضور نے دونوں باتیں لکھ دیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کے 2.5 سال گزر گئے۔ اب حضرت عمر فاروق کی بات کر رہے تھے کہ وفاداری کا عالم دیکھیں۔ جب آپ کا دور انور آیا تو آپ کے دور انور کے 5ویں یا 6 سال ایران فتح ہوا، 5ویں یا 6 سال۔ تو ایک دفعہ ایران کی فتح سے پہلے نا سراقہ بیمار ہو گئے، قریب المرگ چلے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے تھے، صحابی بن گئے تھے، تو یہ بڑے بیمار ہو گئے، قریب المرگ چلے گئے۔ تو سارے لوگ پتہ لینے کے لیے گئے، صحابہ کرام بھی گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ تو آپ نے فرمایا سراقہ موت ہے، یہ آنی ہے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو سراقہ جو کہ موت کے منہ میں تھے تو سار نفی میں ہلا رہے تھے، کہنے لگے عمر فاروق ابھی مجھے موت نہیں آنی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنی موت کا اتنا یقین ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ موت نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے 2 باتیں لکھ کر دی تھی، آج سے 12 سال پہلے مجھے 2 باتیں، آج سے 22 سال پہلے مجھے 2 باتیں لکھ کے دی تھی۔ ایک تو امان نامہ لکھ کے دیا تھا، وہ اللہ کے نبی نے مجھے فتح موقع کے موقع پر عطا فرما دیا، جب میں نے دکھایا تو مجھے امان مل گئی، میں حضور پر ایمان لے آیا، پتہ چلا کہ آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور دوسری، اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات لکھ کر دی تھی کہ ایران کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے، وہ کنگن پہنوں گا تو مروں گا۔ نبی کی بات پر اتنا یقین، اتنا وثوق، ہم اصل میں بے یقین نہیں ہو گئے، ہمیں یقین نہیں رہا۔ یقین پیدا کرے تو انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر فاروق مسکرا پڑے۔ اگلے سال ایران فتح ہوا، وہاں کا بڑا تاریخ اٹھا کے دیکھے، بڑا سونے زیورات بڑا کچھ آیا، حتیٰ کہ ایران کا جو بادشاہ تھا یزدگرد، اس کی بیٹی شہربانو وہ بھی تشریف لائیں آپ کے، وہ بھی آ گئیں قید ہو کر۔ وہ بھی ایک عظیم بات ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں اسی حوالے سے، اس میں شان اہل بیت بھی ہے، شان عمر فاروق بھی ہے۔ تو جب آ گیا نا تو وہ کنگن جب آئے، ایران کے محل کے کنگن آئے، مدینہ پاک کی مسجد نبی میں سونا بکھر گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمایا جہاں دولت آتی ہے فتنہ بھی آ جاتا ہے، فتنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم غربت میں تھے تو ٹھیک تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دولت ہمارے اندر فتنہ پیدا کر۔ بہرحال یہ مال غنیمت ہے، تقسیم کرنا ہے۔ جب وہ کنگن اٹھائے نا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ حضرت سراقہ کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا یہ کنگن پہنو، کنگن پہنائے گئے تو آپ نے فرمایا اپنے بازو بلند کر کے یہ اعلان کرو کہ عمر نے اپنے رسول کا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ وفاداری رسول تھی، یہ وفادار لوگ تھے۔ کہاں بیت المقدس اور کہاں عمر فاروق اعظم کی ذات گرامی۔ اس وقت بھی لوگ گستاخ تھے، لیکن گستاخوں کے مقابلے میں عمر فاروق جیسے شیر موجود تھے، سیدنا مولا کائنات جیسے شیر موجود تھے، یزید تھے لیکن مقابلے میں حسین پاک موجود تھے، اس لیے فتنے ختم ہو جاتے تھے، بڑے بڑے فتنے آئے۔ آج یہ ہے کہ یزید بہت ہیں، حسینی کردار والا کوئی نہیں ہے، فاروق اعظم جیسے کردار والا کوئی نہیں، اس لیے وہ فتنے پنپتے جا رہے ہیں، وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ بھی صحیح طریقے سے روک دیا جائے فتنہ آگے بڑھتا نہیں۔ ڈاکٹر طبیب صحیح علاج کرے نا تو دوسری خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم صحیح علاج ہی نہیں کرتے، مریض بھی چلتا رہے، فیس بھی چلتی رہے، دوائی بھی چلتی رہے، نہ شفا ہو۔ وہ ہمارے ایک ملنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب ہم سے ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا جب ناراض جی تسی مریضاں دی شفا والی بڑی دعا کر دے، جب مریضاں نو شفا ہو گئی تو ساڈے کول کنے ہونا ہے؟ میں کہا بیماروں کی شفا کرنا یہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی، یا اللہ مریضوں کو شفا دے، بیماروں کو شفا دے۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کھڑے کر کے
یہ اعلان کرو کہ عمر نے اپنے نبی کا وعدہ پورا فرما دیا ہے۔ اب جو یزدگرد جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شہربانو، وہ بھی قید ہو کر تشریف لائیں، تو صحابہ کرام سارے تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے عرض کی امیر المومنین یہ جو بادشاہ کی بیٹی ہے اس کی شادی کس سے کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم میں جو سب سے بہتر ہے اس کی شادی میں اس سے کروں گا، کیونکہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ ہی اس کی شادی ہونی چاہیے۔ تو سارے حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے عبداللہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ وہ خاندان ہے جو اہل بیت رسول ہے۔ فرمایا کہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا وہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ یہ حضور کی اہل بیت طہار کا احترام تھا، عزت تھی، ادب تھا۔ تو حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ آپ پر فرمایا تو بھی بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے، دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نسل سادات چلی ہے نا جی، ان دو ہستیوں سے چلی ہے جن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ سادات تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکور ہیں کہ جن کی دعا سے، جن کے نکاح سے اللہ پاک نے سادات میں یہ برکت رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ لگائے ہوئے تاکہ کہیں کوئی بندہ علیحدہ نہ کر دے، اس کا جوڑ وہاں لگایا ہے، اس کا جوڑ وہاں لگایا ہے، اس کی فضیلت اس سے ہے، اس کی فضیلت اس سے ہے۔ تو فرمایا نکاح تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ گرامی، والدہ محترمہ حضرت شہربانو، جن سے نسل سادات چلی ہے۔ ایک دفعہ مال غنیمت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مال غنیمت ہوتا ہے یہ سب کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا بھی حصہ ہوتا ہے، پھر تمام ایمان والوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ تو مال غنیمت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو بشمول اپنے بیٹوں کو 500 دینار دیے یا درہم دیے۔ جب حسنین کریمین تشریف لائے نا تو دونوں کو 1000 دیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، پہلے لوگ پوچھ لیتے تھے، آج تو پوچھتے ہی نہیں، کوئی پوچھنا کس سے ہے؟ تو فرمایا کہ حضور آپ نے سب کو 500 یہ مال غنیمت، تو ان شہزادوں کو 1000۔ حضرت عبداللہ جو حضور کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ ابا جان میں آپ بادشاہ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے ہی 500، تو ان شہزادوں کو 1000۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ کیا ان کا نانا تیرے نانا جیسا ہے؟ کیا ان کی نانی تیری نانی جیسی ہے؟ فرمایا یہ ہر لحاظ سے فضیلت والے ہیں، یہ ہر لحاظ سے ہم سے مقدم ہیں، جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہے۔ تو وہ دونوں شہزادوں نے جا کر نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی۔ تو حضرت علی شیر خدا چونکہ جو فضیلت والے ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا، میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ ہم نے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ سارے فضیلت والے لوگ ہیں، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، جس کو جو میرے نبی نے فضیلت دی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہزادوں یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں۔ تو شہزادے یہ بات بتانے کے لیے نا حضرت عمر فاروق کے بعد پھر دوبارہ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا اپنے والد گرامی سے لکھوا کر لاؤ تاکہ مرنے کے بعد میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ یاد تو اہل بیت طہار سے یہ محبت، صحابہ کرام کی اور اہل بیت طہار کی صحابہ کرام سے محبت۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، احادیث اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جو عظمت و شان آئی ہے اہل بیت نے بیان فرمائی، اور اہل بیت کی جو عظمت و شان آئی ہے وہ صحابہ کرام نے بیان فرمائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کی ازواج مطہرہ، یہ محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اہل بیت طہار، حضور کے خاندان، حسنین کریمین، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے فضائل پڑھیں، ان کی شانیں پڑھیں۔
کچھ دن اپنے ذہن کو خالی چھوڑ کر باقی چیزوں سے ان ہستیوں کے بارے میں پڑھیں اور ان ہستیوں کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب جنازہ اٹھا نا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی میرے پیچھے کھڑے اور زاروں قطار رو رہے۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس جانتے ہو یہ چارپائی پہ کون لیٹا ہوا ہے؟ فرمایا حضور آپ بتائیں۔ فرمایا علی کی جب بھی نبی سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، میں کھا رہا تھا تو ابو بکر میرے ساتھ تھا، عمر میرے ساتھ تھا، میں سو رہا تھا ابو بکر میرے ساتھ تھا، عمر میرے ساتھ تھا، میں سفر پر تھا ابو بکر بھی میرے ساتھ تھا اور عمر بھی میرے ساتھ تھا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں، حضرت علی کے الفاظ ہیں، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو میرے نامہ اعمال بھی ویسے ہی ہوں جیسے عمر فاروق کے۔ دوستو ان ہستیوں کے واقعات پڑھیں، ان کے فضائل پڑھیں، ان کی شانیں پڑھیں جن کی شان میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے پڑھیں، جس طرح آپ نے شہادت دی جس مقصد کے لیے دی اس کو پڑھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا رول ہے، آپ کی کیا شاندار عظمت و شان ہے جو اللہ کے نبی، اس کو پڑھیں۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے جو ہیرو ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام چمک دمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے عطا فرمائے۔